میں نے کچھ نہیں کیا بسما آپی، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہاسپٹل کے بستر پر پڑی وہ کمسن لڑکی روتی اپنی بڑی بہن کو صفائی دے رہی تھی، جو اس سے منہ موڑ کے کھڑی تھی۔ کون یقین کرے گا تمہارا عروسہ؟ کوئی یقین نہیں کرے گا، وہ دکھ سے بولی۔ آپ تو یقین کر لیں، میں بے قصور ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے بولی تو بسما نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ مان جاتی اگر وہ ٹیبلٹس تمہاری کبڈ میں نہ ملتی، اور ڈاکٹر نے بھی یہی انکشاف کیا ہے کہ تم نے حمل ضائع کرنے کی گولیاں کھائی ہیں۔ بسما نے دکھ اور کرب سے کہا تو عروسہ مزید شدت سے رو دی۔ کس کس کو یقین دلاتی کہ وہ بے قصور تھی؟ اس نے اپنی ریگولر میڈیسن سمجھ کے ہی گولیاں کھائی تھیں، لیکن کسی نے خوب چال کھیلی تھی، پر اس کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ بسما اس کے پاس سے اٹھتی ونڈو کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ عروسہ، زندگی پہلے ہی بہت مشکل تھی، اب مزید مشکل ہو جائے گی۔ ہر چیز کے لیے خود کو تیار رکھو۔ وہ اسے کیا باور کروا رہی تھی عروسہ سمجھ نہ سکی، پر بسما گہرا سانس بھرتی موبائل پہ آتی کال کو اٹینڈ کرتی باہر نکلی۔ اس وقت ہاسپٹل میں کافی گہری خاموشی تھی اور باہر زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ اس کی بہن یہاں ایڈمٹ تھی، کوئی بھی تو ساتھ نہیں تھا۔ ہیلو، دوسری جانب ملازمہ کا فون تھا۔ بی بی جی، بہرام صاحب آئے ہیں میشا گڑیا کو لینے، ملازمہ نے جلدی سے بتایا۔ اس وقت کیوں؟ وہ آج ہی تو آئی ہے، پھر وہ کیسے؟ تم وہیں رہو، میں پتہ کرتی ہوں۔ بسما نے کال بند کرتے بہرام کو کال ملائی۔ میشال گڑیا، بابا کی جان، چلو جلدی سے آ جاؤ بابا کی گود میں۔ وہ اس 4 سال کی چھوٹی سی بچی کے سوئے وجود کو گود میں بھرتے اٹھا رہا تھا کہ تبھی موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ کال کرنے والی کون ہے، اس کے باوجود اس نے کال نہیں اٹھائی، اور وہ میشال کو گود میں اٹھائے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف بسما بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ابھی تو وہ آج آئی ہے، اور یہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ میری بھی بیٹی ہے میشا، وہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ بسما کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ شدید دکھ اور غم میں اس کے حواس گم ہونے لگتے تھے۔ میم، آر یو اوکے؟ ایک نرس نے پاس آتے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے پانی پلا دیں، وہ آنکھوں میں پانی لیے بولی، تو وہ نرس فوراً پانی لے آئی اور بسما نے فوراً پانی پیا۔ کچھ پل کو دماغ خالی کر کے خود کو ریلیکس کیا۔ اس وقت وہ دوہری مشکل میں پھنسی تھی۔ ایک طرف بہن تھی ہاسپٹل میں، تو دوسری طرف گھر میں بیٹی تھی، جسے وہ شخص جو اس کا باپ تھا لے کے جا رہا تھا۔ کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو بتائیں، وہ نرس اس کی ہمدردی میں بولی۔ مجھے گھر جانا ہے، گھر میں میری بیٹی، لیکن یہاں میری بہن اکیلی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ آپ مس عروسہ کی بات کر رہی ہیں؟ تو آپ فکر نہیں کریں، انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے، وہ بھی سو رہی ہیں، آپ گھر ہوں آئیں، رات بھر میں یہیں ہوں، ان کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس کے لیے غیر تھی، لیکن آج وہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ پلیز عروسہ کا دھیان رکھیے گا، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ وہ نرس سے کہتے عروسہ کے وارڈ کی جانب بڑھی، جہاں وہ اس وقت سو رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دی تھی۔ وجہ وہ گولیاں تھیں، لیکن وہ کہاں سے آئیں؟ عروسہ نے کیوں لی؟ یہ ایک معمہ تھا جسے ابھی حل کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنی بیٹی کو واپس لانا تھا، جو وہ شخص کس حق سے لے کے گیا تھا۔ وہ برستی بارش میں رات کے 11 بجے ہاسپٹل سے نکلی۔ باہر کہیں کوئی اکا دکا لوگ ہی تھے۔ سردیاں عروج پر تھیں۔ باہر آئی تو ایک پل کو ٹھٹر سی گئی۔ شال کو مضبوطی سے خود پہ جمائے، اس نے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر ملازمہ سے بات کر کے کنفرم کر لیا کہ واقعی بہرام میشا کو لے گیا ہے، اور ملازمہ کے کنفرم کرتے ہی وہ اپنی گاڑی کا رخ خانویلا کی جانب کر گئی، جہاں وہ پتھر دل لوگ رہتے تھے۔ لے آئے میشال کو؟ بہت اچھا کیا، لے جاؤ اسے کمرے میں اور آرام سے سلا دو، گلشن بیگم نے بڑے بیٹے سے کہا، جبکہ اس وقت خانویلا میں سوگ کا سا عالم تھا۔ جی ماما، وہ گلشن بیگم سے کہتا میشال کو کمرے میں لے جاتا۔ آرام دہ بستر پر لٹا گیا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کی نیند ماں کی طرح تھی، گہری نیند سویا کرتی تھی۔
ماں کی طرح۔ بہرام سر جھٹکتا اس پہ کمفرٹر کو درست کرتا، پیچھے ہوتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہیں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کل ہی اسے سلطان ہاؤس چھوڑ کے آیا تھا۔ وہ 15 دن باپ کے ساتھ رہتی تھی اور 15 دن ماں کے ساتھ۔ یہی عدالتی فیصلہ ہوا تھا۔ وہ دونوں الگ رہ رہے تھے پچھلے 1 سال سے، صرف ایک سازش کی وجہ سے، یہاں تک کہ تنگ آ کر بسما نے ڈائیورس مانگی پر بہرام کسی صورت راضی نہ تھا۔ اسے الگ کر دیا لیکن اپنے نام سے آج تک جدا نہ کر پایا۔ پر وہ صرف ایک دن بسما کے پاس رکی اور آج مشال نے یہاں رکنا تھا، پر وہ اسے واپس لے آیا، اور وجہ بسما کی بہن عروسا تھی جو اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ وہ مشال کو تو کور کر کے لایا تھا لیکن خود بھیگ گیا تھا۔ اپنے گیلے کپڑے چینج کرنے کی غرض سے وہ اٹھا کہ ملازمہ نے اسے بسما کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا باہر نکلا۔ بسما گاڑی خانولا کے گیٹ کے باہر روکتے ہارن دینے لگی۔ جی بی بی جی، چوکیدار نے اس کے پاس آ کے تیز برستی بارش میں سوال کیا۔ گیٹ کھولو، مجھے ابھی اسی وقت بہرام خان سے ملنا ہے، وہ خود پہ ضبط کرتے بولی۔ لیکن میڈم، بڑی خانم کا حکم ہے کہ آپ کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ چوکیدار نے سر جھکاتے شرمندگی سے کہا، میری بیٹی کو لے گیا ہے وہ، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، کھولو دروازہ۔ اب کی بار بسما بھڑک اٹھی۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، ہم نہیں کھول سکتے۔ چوکیدار اتنا کہتے پیچھے ہٹ گیا۔ بسما گاڑی سے باہر نکلتی پوری بھیگ گئی اور ٹھنڈ سے لرزنے لگی، لیکن اس وقت پرواہ کسے تھی؟ زور زور سے گھر کی بیل کو بجانے لگی، گیٹ کو پیٹنے لگی۔ بہرام خان، دروازہ کھولو، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ تم کیسے لے گے اسے؟ وہ روتی چلی جا رہی تھی لیکن اس کا چلانا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا گلا رند گیا، وہ جیسے ہذیانی ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے مجبوراً چوکیدار نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور ساتھ انٹرکام پہ اندر اطلاع بھی دے دی، جسے ملازمہ نے سنتے فوراً بہرام خان کو اطلاع دی۔ وہ نیچے بھاگا چلا آیا کہ کہیں گلشن خانم اسے نہ دیکھ لیں۔ جیسے وہ سیڑھیاں نیچے اترتا آیا، وہ بھی اندر آ چکی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ بکھری ہوئی تھی، کپڑے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شال نے کسی حد تک اس کا جسم عیاں ہونے سے بچایا ہوا تھا، ورنہ اس وقت وہ جس حلیے میں تھی، بہرام کا جی چاہا اسے سیٹ کر کے رکھتے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ بہرام خان، مجھے میری بیٹی واپس کرو۔ وہ اونچی آواز میں چلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مسلسل باہر چلانے اور ٹھنڈ سے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، گلا رن چکا تھا۔ آواز نیچے رکھ کے بات کرو۔ وہ سیڑھیاں اترتا شان بے نیازی سے نیچے آیا۔ اور کس حق سے آئی ہو میری بیٹی کو لینے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا۔ میں ماں ہوں اس کی۔ اپنے بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے وہ گہرا سانس بھرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی، ماں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ کیسی ماں ہو تم، جو رات کے وقت بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلی گئی؟ تب یاد نہیں تھا بیٹی گھر پہ اکیلی ہے۔ وہ تن سے بھرپور تیر چلا گیا۔ آپ کوئی نہیں ہوتے مجھ سے یہ سوال کرنے والے۔ یہ 15 دن وہ میرے ساتھ رہے گی۔ مجھے میشا کو فوراً دے، میں اسے لے کے وہیں رک جاؤ۔ بسما نے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے کہ بہرام نے وہیں روک دیا۔ خبردار جو اوپر کی جانب قدم بڑھائے، میری بیٹی سے تم دور رہوگی اب۔ وہ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بہرام، وہ میری بھی بیٹی ہے، میرا پورا حق ہے اس پر، کوئی بھی میرا حق چھین نہیں سکتا۔ میں چھین رہا ہوں آج، ابھی اسی وقت۔ گیٹ لاسٹ، وہ غصے سے بولا۔ بسما نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں میں مر جاؤں گی اس کے بنا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تڑپی تھی اور آگے بڑھی کہ بہرام نے اس کی کلائی تھامے اسے پیچھے دھکیلا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اس کو چھو رہا تھا۔ میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں بسما، یہاں سے جاؤ ابھی اسی وقت۔ یہ ایسے نہیں جائے گی بہرام، دھکے دے کر باہر نکالو اسے۔ گلشن خانم نے اوپر سے کھڑے ہوتے نفرت سے کہا، اس سارے فساد کی جڑ ہی آپ ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ وہ بسما کی بات پہ بھڑکتا ہوا اسے اپنی جانب موڑتا چلایا تھا۔ اس سے زیادہ آپ سے امید کر بھی نہیں سکتی میں۔ مجھے کسی سے بحث نہیں کرنی، مجھے مشال چاہیے، میں اسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی ضد پہ اڑی تھی۔ گارڈز، گارڈز،
گلشن خانم نے وہیں سے اونچی آواز میں پکارا کہ 2 گارڈز بھاگتے ہوئے وہاں آئے. اس لڑکی کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دو. دوبارہ دکھائی دے تو پولیس کے حوالے کر دینا. ایک گارڈ آگے ہوتا بسما کو پکڑنے لگا. اس سے پہلے کہ وہ چھوتا بہرام نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا اور انگلی اٹھاتے اسے گسیلی نگاہ سے دیکھا. اس کی خاموشی میں چھپی دھمکی کو وہ بھی اچھے سے سمجھ گئے. آؤٹ! بہرام چلایا تھا. وہ دونوں فوراً وہاں سے باہر نکلے. اسی پل بسما اس موقع کا فائدہ اٹھاتی سیڑھیاں اوپر چڑھتی چلی گئی. سامنے ہی گلشن خانم نے اس کا راستہ روکے اسے پیچھے دھکا دیا. وہ بری طرح لڑکھڑائی. بہرام! وہ کربناک چیخ مارتے چلائی کہ بہرام نے پلٹ کے اسے دیکھا جو گھومتی ہوئی پیچھے گرنے لگی تھی. وہ 2 سیڑھیاں گرتی نیچے آئی. اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی بہرام نے اوپر بھاگتے اسے فوراً تھام لیا اور سینے سے لگایا. اس کا پاؤں مڑا تھا جبکہ گلشن خانم اب وہاں سے ہٹ گئی تھیں تاکہ ان پہ کوئی الزام نہ آئے. وہ بہرام کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی گہرے سانس بھر رہی تھی. پلیز مشال کو مجھے دے دو. میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا. وہ روتے ہوئے پوری گلابی پڑ رہی تھی. بہرام اسے اس حال میں دیکھ اپنے لب بھینچ گیا. نہیں بھیج سکتا. مجھے بھروسہ نہیں رہا. تمہاری بہن نے اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا. تم میری بچی کی کیا حفاظت کرو گی؟ ہو تو ایک ہی خون نا. بہرام نے تنفر سے کہا. آپ کو ایسا لگتا ہے میں اپنی بیٹی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام اسے یہ سب کہے گا. ایک دکھتی نگاہ اوپر کھڑی اس شیطان صفت عورت پر ڈالی جس کا یہ سب کیا دھرا تھا. اب تو بسما کو عروسہ کی بربادی کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ لگ رہا تھا. سامنے کھڑا شخص اس وقت گلشن خانم کی مکمل دسترس میں تھا. اس لیے بسما پیچھے ہٹ گئی. وہ جانتی تھی وہ اس وقت اس پہ یقین نہیں کرے گا. آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اب کچھ بھی کہنے کو نہیں بچا بہرام. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا. وہ انگلی اٹھاتی سختی سے وارن کر رہی تھی. آج تو میں جا رہی ہوں بیٹی کو آپ کے پاس چھوڑ کر کیونکہ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں. لیکن جس دن میں بے گناہ ثابت ہوئی اس دن میں اپنی بیٹی ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں سے لے کر جاؤں گی. یاد رکھیے گا. وہ ایک نظر گلشن خانم کو دیکھتی دوسری بہرام پر ڈالتی اپنی شال کو درست کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی. اس کی حالت درست نہیں تھی. باہر آئی تو بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا. گہرا سانس بھرتے وہ اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی. سٹیئرنگ تھامے وہ بس روئے جا رہی تھی. مشال کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور اگلے ہی پل عروسہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آنچ سمایا تو وہ گاڑی سٹارٹ کیے واپس ہاسپٹل کی روڈ پہ ڈال گئی. اس وقت عروسہ کو اس کی سخت ضرورت تھی جبکہ بہرام کی گاڑی اس کے پیچھے ہی تھی. اس واقعے کو آج 2 ہفتے ہو گئے تھے. بسما عروسہ کو دوسرے دن ہی گھر لے آئی تھی. اس نے کوئی ہزاروں بار اسفند کا پوچھا جس نے ایک بار بھی پلٹ کے عروسہ کی خبر نہیں لی تھی. وہ روز اس کا انتظار کرتی اس کو فون کرتی پر وہ اس کی کال اٹھاتا ہی نہیں تھا. اور ایک دن وہ بری طرح رو دی. تب بسما نے اسے صاف لفظوں میں جتایا کہ وہ قاتل ہے. آپ بھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ پورے جسم سے کانپنے لگی. یہی سچ ہے عروسہ اور اس بات کو سمجھو. نہ صرف تمہارا شوہر بلکہ تمہارا پورا سسرال یہی سمجھتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے اپنا بچہ مارا ہے. یہ جھوٹ ہے آپی. وہ تڑپ گئی. یہی سچ ہے عروسہ ان کے لیے. اس لیے سنبھالو خود کو. اللہ نے اس وقت ظالم کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے. تھوڑا صبر کر لو ایک بار. میرے ہاتھ ثبوت لگ جائے پھر میں تمہیں بھی بے گناہ ثابت کروں گی اور میشال کو بھی واپس لے آؤں گی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بسما نے پورے یقین سے کہا. وہ ایک وکیل تھی اور دلیل و دلائل کے داؤ پیچ اچھی طرح جانتی تھی اور کس وقت اسے کیا کرنا ہے وہ سوچ چکی تھی. لیکن عروسہ بیچاری کیا سمجھتی. اسے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسفند اس سے منہ موڑ چکا ہے. 2 ماہ بعد دروازہ دھاڑ سے کھول کے وہ اندر آئی. اسفند جو میٹنگ میں مصروف تھا اچانک دروازہ کھلنے پر چونک کے سامنے دیکھا. وہاں موجود سب کی نظریں بھی اس آنے والی ہستی پر اٹھیں. آج 2 ماہ بعد اسے یوں اپنے سامنے دیکھ اسفند کے لب بھنجے. بلیک فراک میں اس کا سوگوار حسن, اس کی روئی آنکھیں اور آنکھ کی کمان کے پاس وہ دل. ایک ہی نظر میں اسفند نے اس کا مکمل جائزہ لے لیا. مجھے بات کرنی ہے آپ سے. وہ رندھے لہجے کو مضبوط بناتے بولی. ایکسکیوز می, میٹنگ از اوور.
اسفند نے سنجیدگی سے وہاں موجود ممبران سے کہتے عروسا کو سخت نگاہ سے گھورا۔ سب ممبران وہاں سے جا چکے تھے۔ اسفند نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو اب چند قدم کا فاصلہ بھی مٹاتے اس کے پاس آئی تھی۔ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ عروسا نے کتنی مشکل سے سب کہا، وہی جانتی تھی 2 ماہ بعد یہ پوچھنے آئی ہو۔ اسفند نے بہت مطمئن انداز میں اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس پرسرار انداز میں پیش قدمی کی۔ آپ میری بات کا جواب دیں اسفند خان۔ وہ غصے سے اس کے پاس 2 قدم مزید بڑھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی کستوری کی مخصوص خوشبو آج بھی اسفند کو اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی۔ میرا جواب جان کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے دھیمے لہجے میں بولا۔ مسٹر اسفند، جو پوچھا ہے سیدھا اس کا جواب دیں۔ وہ اپنی نیلی کانچ سی آنکھیں اس پہ ٹکاتے غصے سے بولی۔ اگر میں کہوں ہاں کر رہا ہوں دوسری شادی تو پھر؟ اسفند کے سنجیدہ جواب پہ عروسا کو لگا اس کے دل کی دھڑکنوں نے دھڑکنے سے انکار کر دیا ہو۔ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ وہ دھیمی سانس لیتے بنا پلک جھپکے بولی۔ سزا تو ہم دونوں کے لیے ہے، اور اب شاید ساری زندگی ہی دونوں کو یہ سزا سہنی پڑے۔ اسفند اب کی بار انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ میرے ساتھ یوں بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ بیوی ہو اسی لیے یہاں کھڑی ہوں اور سوال جواب کا بھی حق دیا ہے، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت… کیا اس وقت؟ عروسا کا لہجہ تیز ہوا۔ گھر جاؤ۔ اسفند نے رخ پلٹا۔ عروسا کو یقین نہ آیا، یہ وہی شخص تھا جو اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، جنون کی حد تک چاہتا تھا، جس کی صبح ہو یا شام عروسا کی باہوں میں کٹتی تھی۔ عروسا کو دیکھتا خود پہ کنٹرول کھونے لگتا تھا، اور آج اس شخص نے عروسا کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ واقعی ان 2 ماہ میں بدل گیا تھا۔ عروسا کو وہ واقعی بھول گیا تھا۔ صرف ایک غلطی نے اسے اپنے محبوب شوہر اسفند سے دور کر دیا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اب کی بار اس کا بھرم توڑ دیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے 2 ماہ سے مجھ سے رابطہ ختم کر رکھا ہے، نہ ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ کیا سارا قصور میرا ہی تھا؟ میں اکیلی قصوروار ہوں، جو سزا مجھ اکیلی کو دی جا رہی ہے؟ اس بار عروسا نے اسفند کے سامنے جاتے ماتھے پر بل ڈالے کہا، جبکہ اس نے بھی ابھی تک اسفند کو چھوا تک نہیں تھا۔ ہاں تم اکیلی قصوروار ہو، تمہاری وجہ سے سب ہوا، تمہاری وجہ سے میرا بچہ۔ اسفند کا لہجہ بھی تیز ہوا تھا، لیکن وہ غصے میں اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ عروسا نے اس کے چہرے پہ انتہائی غصے کا عالم دیکھتے اپنا رخ پھیرتے اپنے آنسوؤں کو پونچھا۔ تو آپ اس بات کی اب مجھے سزا دیں گے دوسری شادی کر کے؟ صحیح، کریں آپ دوسری شادی، لیکن دوسری شادی سے پہلے آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ اپنی زبان کو لگام دو عروسا اسفند خان، جان لے لوں گا تمہاری اگر دوبارہ ایسی کوئی بات منہ سے نکالی تو۔ اسفند نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ایک پل کو دونوں کی نظروں کا بری طرح تصادم ہوا۔ آپ خود کسی اور کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں اور مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے نام پر اپنے والدین کے گھر بیٹھی رہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا مسٹر اسفند خان۔ دوسری شادی سے پہلے آپ کو پہلی شادی ختم کرنی ہوگی۔ اس بار عروسا نے بنا ڈرے بنا رکے اسفند سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، تمہاری اتنی جرت نہیں کہ تم میرے نام کے ساتھ سے اپنا نام الگ کر سکو۔ میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا عروسا۔ لگتا ہے بھول گئی ہو اسفند خان کو۔ اسفند نے اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے اپنے اندر کے اشتعال کو قابو کرتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں بھولی اسفند، لیکن شاید آپ سب کچھ بھول گئے۔ میرا گناہ کیا ہے کہ آپ مجھے اتنی سخت سزا دے رہے ہیں؟ تم نے مارا ہے میرے بچے کو، بھولو مت۔ وہ دھاڑا کہ ایک پل کو عروسا سہم کے چپ ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں قاتل ہوں اپنے بچے کی اور مجھے سزا ملنی چاہیے تو آپ دیں مجھے سزا، لیکن سزا دونوں کو ملے گی۔ عروسا نے غصے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے دروازے کی جانب پیش قدمی کی تو اسفند اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس کی پشت کو غصے سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، اسفند نے آگے بڑھ کے دروازے کو لاک لگاتے اسے دروازے کے ساتھ پن کیا، اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ رکھے، اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے۔ وہ اب اس کی خوشبو کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ لگتا ہے تم اپنی جان گنوانا چاہتی ہو، اس لیے بار بار یہ باتیں کر رہی ہو۔
پر اگر تمہیں بہت ہی شوق ہے علیحدگی کا تو ٹھیک ہے، اسفند خان تمہیں جدا کر دے گا خود سے۔ تم اسفند خان کی محبت کے قابل ہی نہیں تھی۔ گیٹ آؤٹ۔ اسفند ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولتے، جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کی بات سنتے عروسہ زلزلوں کی زد میں آئی۔ وہ اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، مطلب وہ اسے چھوڑ دے گا۔ آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ عشق و محبت کی باتیں آج سب کتابی باتیں ثابت ہوئی تھیں۔ عروسہ نے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ پلٹ کر دروازے کا لاک کھولتی وہ باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ اسفند دانت پہ دانت رکھے ہوئے لب بھینچے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت تیز ڈرائیونگ کرتے، 2 بار اپنا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے خود کو بمشکل بچا پائے۔ 2 ماہ پہلے تک سب کچھ کتنا اچھا تھا، اور وہ دن جب اسے خبر ملی کہ وہ پریگننٹ ہے، اسفند نے کتنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جیسے اسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ لیکن صرف ایک غلطی نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کا بسا بسایا گھر، اس کا شوہر، اس کی مامتا۔ گاڑی کو وہ جھٹکے سے بیچ روڈ پہ روک گئی۔ ہچکیوں سے روتے وہ آج پھر سے اپنی گود کے اجڑنے کا ماتم کر رہی تھی۔ زور زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے وہ دکھ اور غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ تم تو کہتے تھے ہم لازمی ہیں صنم، پیار کی ہر ایک رات کے واسطے۔ منتیں کیا نہ کرتے تھے تم، بس ہم سے ایک ملاقات کے واسطے۔ یہ کہانی مگر تب کی ہے جب ہم ہوئے تم کو حاصل نہیں تھے۔ آج تم کو پتہ یہ چلا ہے ہم محبت کے قابل نہیں تھے۔ وہ مشال کو گھمانے لایا تھا۔ کچھ دنوں سے اس نے ماں کے پاس جانے کی ضد لگائی ہوئی تھی، اور وہ تو ایسی گئی تھی کہ پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پچھلا پورا ہفتہ وہ بیمار رہی۔ گلشن خانم بہت کم ہی مشال کے پاس جاتی تھی، کیونکہ مشال انہیں برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس کے لیے بھی انہوں نے بسمہ کو ذمہ دار ٹھہرایا، جس نے اس کے دل میں اس خاندان کے لیے نفرت ڈالی تھی۔ مشال کون سی آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ بیٹی کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں کھانی مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ پھر سے ضد لگا کے بیٹھ گئی۔ ہر بات پہ ضد اچھی نہیں ہوتی مشال، اب ماما کا نام مت لینا میرے سامنے۔ وہ پہلی بار اسے ڈپٹ گیا۔ گھر بھر میں اسفند کی دوسری شادی کا ذکر چلا ہوا تھا، اس کی خالہ کی بیٹی نجمہ سے، اور بہرام نے خود کو اس سب سے دور رکھا ہوا تھا۔ اسے کسی بھی طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے تو اسفند پہ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیسے دوسری شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ تو عروسہ سے جنونی حد تک محبت کرتا تھا، تو کیا ایک بات پر اس کا جنون ختم ہو گیا؟ پر بات بھی تو چھوٹی نہیں تھی، اس نے اسفند کا بچہ مارا تھا، وہ کیسے اسے معاف کر دیتا؟ اور یہی وجہ تھی کہ وہ مشال کو بسمہ سے لے آیا تھا۔ دونوں بہنیں ایک جیسی تھیں۔ وہ سر جھٹک گیا، جبکہ مشال ابھی تک منہ بسورے دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ یہاں بابا کی گود میں آؤ۔ نہیں آنا، آپ گندے بابا ہیں، میری ماما کو نہیں لے کے آتے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے کہتے اٹھ کر بھاگی۔ اس کو یوں بھاگتا دیکھ بہرام بھی اس کے پیچھے لپکا کہ ایک پل کو وہ ٹھہر گیا۔ وہ کسی عورت کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں تھی۔ بہرام نے لب بھینچے ارد گرد دیکھا، اور مٹھیاں سختی سے بھینچے ان کی جانب بڑھا، اور مشال کو کھینچ کر بسمہ سے دور کرتے اپنے نزدیک کیا۔ منع کیا تھا تمہیں، ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ دبے دبے انداز میں چلایا تاکہ ارد گرد کے لوگ سن نہ سکیں۔ جواباً وہ طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ اڑ لو بہرام خان، جتنی بڑی اڑان اڑنا ہے اڑ لو۔ وہ وقت دور نہیں جب میں اپنی بیٹی کو سب کے سامنے آپ سے لے کر جاؤں گی، اور اس دن آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ تو پھر وہ میری موت کا دن ہی ہوگا، کیونکہ میرے جیتے جی تو میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اتنا کہتے مشال کو گود میں اٹھائے، وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات پہ بسمہ کا دل بری طرح دکھا۔ وہ کتنی آسانی سے مرنے کی بات کر کے چلا گیا تھا، جبکہ جانتا تھا کہ بسمہ اس کے الفاظ سہن نہیں کر پائے گی۔ وہ سر جھٹکتی مڑ گئی اور دوسری جانب بڑھ گئی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ بسمہ کو ان کے یہاں آنے کا کس نے بتایا، نہ سوچا، جبکہ بسمہ اب بہت بڑی چال کھیلنے والی تھی، جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی، جس میں خان ولا کے ملازم اس کا ساتھ دے رہے تھے، جو پل پل کی رپورٹ اسے دیتے تھے۔ عروسہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ٹھیک ہو نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بسمہ ابھی گھر آئی تھی تو عروسہ کو روتے پایا۔ پریشانی سے پوچھتے عروسہ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے پوچھا کہ اسے بخار تو نہیں۔
ملازمہ سے اسے پتہ چلا تھا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی وہ کھانے پر آئی تھی۔ اور بسمہ اپنے کیس کے سلسلے میں بزی رہی۔ عدالت سے لیٹ نکلی، پھر مشال سے ملنے چلی گئی اور گھر لوٹی تو اسے نیچے نہ پا کر وہ اوپر اس کے کمرے کی جانب آ گئی، جہاں وہ اندھے منہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ بسمہ آپی، عروسہ اٹھتے بسمہ کے گلے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ پلیز عروسہ، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ بسمہ نے عروسہ کو اس قدر بے دردی سے روتے دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئی۔ آپی، وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ بسمہ کے گلے لگے عروسہ نے آنسو کے سبب ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ اس کی بات پہ بسمہ نے لب بھینچے۔ آج عدالت میں اسے نجمہ اپنے بھائی کے ساتھ ملی تھی، وہ بھی وکیل تھا۔ عدالت کی سیڑھیاں اترتے اسی نے اترا کے اونچی آواز میں خبرنامہ سنایا تھا کہ وہ اسفند سے شادی کر رہی ہیں اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ بسمہ جان چکی تھی کہ اس نے صرف اسے سنانے کے لیے ہی اونچی آواز میں کہا ہے تاکہ اس سے پتہ چلے اور یہ اپنی بہن عروسہ کو بتائے۔ بسمہ نے سر جھٹکا۔ اس میں اتنا کڑنے اور سوچنے کی کیا بات ہے؟ عروسہ، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ بسمہ نے سرسری انداز اپنایا۔ آپی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ کیسے دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اور اس نے ایک لفظ کو زور دیتے ہوئے کہا۔ بس کر دو عروسہ، وہ سب ایک جیسے ہیں، ان پر بھروسہ کر کے تم صرف خود کو اذیت دے رہی ہو۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ بہرام نے دوسری شادی کیوں نہیں کی اب تک۔ مجھے تو ان سے بھی یہی امید تھی۔ بسمہ کے لہجے میں صرف اور صرف تنفر تھا۔ آپ ہی کچھ بھی کہہ لیں، وہ اسفند کی طرح بے وفا نہیں ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ خیر، یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کتنا وفادار ہے۔ تم اٹھو، پہلے فریش ہو جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے۔ بسمہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ اب کچھ کہنے کو نہیں بچا آپی، اب صرف کھلا کا نوٹس جائے گا اس اسفند خان کو، کرے دوسری شادی، بلکہ تیسری شادی بھی کرے، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عروسہ کی بات پہ بسمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عروسہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کھلا؟ بسمہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ سب جانتے تھے اسفند اور عروسہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کے پیار کرتے تھے۔ ان کی محبت کے گواہ بہرام اور بسمہ دونوں تھے، اور وہ محبت آج کہاں چلی گئی کہ عروسہ اسفند سے کھلا لینے کی بات کر رہی تھی۔ ہاں، صحیح سنا آپ نے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عروسہ خود پہ ضبط کرتے باتھ روم میں بند ہوئی، جبکہ بسمہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ اسفند، کل بھی تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، انہیں کیا جواب دوں بیٹا؟ آخر بیٹی والے ہیں وہ۔ گلشن خانم نے ناشتے کی ٹیبل پہ کھوئے ہوئے اسفند کو پکارا تو وہ چونکا۔ جی ماما، آپ کچھ کہہ رہی تھیں۔ بیٹا، تمہاری خالہ چاہتی ہیں کہ منگنی کی ڈیٹ فکس کر لیں، تم کیا کہتے ہو؟ گلشن خانم نے سنجیدگی سے کہا۔ کل کی فکس کر دیں؟ اچانک سے اسفند کے لب سے نکلتے الفاظ نے بہرام کو بھی بری طرح چونکایا۔ مورے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی عروسہ اسفند کے نکاح میں ہے، ناراضگی ہے تو کیا ہوا، رشتہ تو اب بھی قائم ہے نا۔ پھر بہرام بیٹا، اسفند راضی ہے تو میرا نہیں خیال دیر کرنی چاہیے، بلکہ میں کہتی ہوں لگے ہاتھوں آپ بھی کوئی لڑکی دیکھ لیں۔ گلشن خانم جو اسفند کی بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ بہرام کے بیچ میں بولنے پر سخت بدمزہ ہوئیں، لیکن بہت طریقے سے بات کو سمیٹ لیا۔ یہ بے نام کاغذی رشتہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اچانک اسفند انتہائی سنجیدگی سے کہتا اٹھ گیا۔ بہرام تو بس اس کا چہرہ دیکھے چلا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ بہرام کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ بہرام کے سوال نے اسفند کے جاتے قدم روکے تھے۔ وہی جو ایک انچاہے رشتے کا انجام ہوتا ہے، دی اینڈ۔ وہ سخت نظروں سے بہرام کو دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ مزید کھڑا ہوتا تو شاید نہ جانے کیا سے کیا کر گزرتا۔ چلو اچھا ہے، جان چھوٹے گی۔ بہرام بیٹا، آپ بھی اب اس بسمہ سے اپنا رشتہ ختم کر دیں اور اپنے بھائی کی طرح آگے بڑھو۔ ایک منٹ ماما، بہرام نے آج پہلی بار ماں کو ٹوکا۔ وہ اسفند ہے جو بے وقوفی کی طرح آپ کی ہر بات سن بھی لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے۔ میں بہرام ہوں، بہرام خان، اسفند نہیں۔ اپنی زندگی کے فیصلے میں خود لیتا ہوں اور آگے بھی خود لیتا رہوں گا۔ آپ دوسری شادی اسفند کی کروا رہی ہیں، شوق سے کروائیں، لیکن میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری زندگی میں کوئی بھی اس معاملے میں دخل اندازی کرے۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں کوئی بھی بولے، جبکہ اسفند کا فیصلہ بھی غلط ہے۔ بہرام کو پہلے ہی اسفند کی بات پہ شدید غصہ آ رہا تھا
اوپر سے گلشن خانم نے اس کو بھی رشتہ ختم کرنے کی بات کر کے آگ پہ تیل چھڑکنے والا کام کیا۔ میری بات غور سے سنیں بہرام، آپ بھلے ہی بسمہ کو طلاق نہ دیں اور نہ ہی دوسری شادی کریں، لیکن کچھ بھی ہو میں عروسہ کو اس گھر میں اب کبھی واپس نہیں آنے دوں گی۔ جیسے بڑی بہن ویسی چھوٹی بہن، بلکہ 2 ہاتھ اس سے آگے ہی ہے، انتہا کی منہ پھٹ۔ اور پھر جو اس نے گناہ کیا ہے وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے بہرام۔ قاتل ہے وہ ہمارے خاندان کے وارث کی، اور اس کا یہ گناہ اس کی ساری زندگی پہ بھاری پڑنے والا ہے۔ انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، لے آئیں ایک اور بہو، من پسند سادہ سی شریف سی لڑکی، جو یقیناً خالہ کی بیٹی نجمہ ہوگی، بہرام نے روکھے انداز میں کہا۔ بہت بدل گئے ہیں آپ بہرام، بھول گئے ہیں آپ ان دونوں بہنوں نے کیا کیا کیا، ہمارے خاندان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ آج بھی اس کی طرفداری کر رہے ہیں، اور یہ تک بھول گئے کہ اس وقت آپ کے سامنے کون کھڑا ہے۔ ماں ہوں میں آپ کی، دل تو مت دکھائیں میرا، گلشن خانم نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بھولا میں، پر شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اسفند کی خوشی کس میں ہے۔ بہرام ان کے لیے ایک سوال چھوڑتا آفس کے لیے نکل گیا۔ گلشن خانم نے سر پکڑ لیا۔ نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے ان دونوں بہنوں نے۔ پہلے اسفند ان کی طرفداری کرتا تھا، اب یہ ایک نہ ایک بھائی کو قابض کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اور روبی تم، اونچی آواز میں بڑبڑاتے وہ روبی کو مخاطب کر گئیں۔ تمہیں یہاں کس لیے لایا ہے؟ اگر تم سے میرا ایک بیٹا قابو نہیں ہوتا تو بتا دو، میں کوئی اور بندوبست کر لوں۔ وہ ناراضی سے بولی۔ پھوپھو میں کر تو رہی ہوں، آپ کا بیٹا مجھے منہ ہی نہیں لگاتا، وہ اداسی سے بولی۔ تو اس کے تھوڑا قریب جاؤ، اس سے دوستی بناؤ، اس کو اپنی ادائیں دکھاؤ۔ مرد عورت کی اداؤں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی بیٹی کو قابو کرو۔ ایک دفعہ مشال تمہارے قابو میں آ گئی تو وہ خود اپنے باپ کو منا لے گی کہ بہرام تم سے شادی کرے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا۔ گلشن خانم اسے اپنے ہی بیٹے کو پھنسانے کے نئے نئے گر سکھا رہی تھیں۔ پھپھو وہ مشال کی بچی، وہ تو مجھے منہ ہی نہیں لگاتی، جب بھی اس کے قریب جاتی ہوں تو پوری طرح بدتمیزی کر کے مجھے وہاں سے ہٹا دیتی ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے نکالا ہے۔ اور یہ آپ کا بیٹا اداؤں سے نہیں پھنسنے والا، اس کے لیے مجھے کچھ بہت بڑا پلان کرنا ہے، روبی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ گلشن خانم سر نفی میں ہلاتی اٹھ گئیں۔ اب انہیں اپنی بہن کو خوشخبری بھی تو سنانی تھی تاکہ وہ منگنی کی تیاری کریں۔ عروسہ کو بھی آج اسفند کی منگنی کی خبر مل گئی تھی۔ بہت دھوم دھام سے وہ اپنی منگنی کر رہا تھا۔ ایسے میں عروسہ کا جانا ناگزیر ہو گیا تھا، اس لیے وہ بنا بسمہ کو بتائے گھر سے گاڑی لیے باہر نکل گئی۔ اس کی دوست اسفند کی منگنی کو اٹینڈ کر رہی تھی، وہیں اسے پل پل کی رپورٹ دے رہی تھی۔ عروسہ سیدھا خانولا پہنچی۔ منگنی کی تقریب عروج پر تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ خانولا میں اس وقت خوب گہما گہمی کا سما تھا۔ نجمہ اپنی والدہ کے ہمراہ وہاں آئی تھی۔ یہ بھی اسفند کی خواہش تھی کہ منگنی کی رسم خانولا میں ہی ہو۔ ان کی تو درینہ خواہش پوری ہو رہی تھی، وہ اسفند کی بات کو کیسے ٹالتی۔ نجمہ اس وقت پنک میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ اب اسفند کا انتظار تھا جو اب تک اپنے کمرے سے ہی نہیں نکل رہا تھا۔ شرفو جاؤ دیکھو اسفند کہاں رہ گیا، منگنی کی رسم شروع کریں، دیر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف بہرام سر نفی میں جھٹکتا مشال کو لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک تو وہ جو چاہتا تھا ہو نہیں رہا تھا، زبردستی اسے اس منگنی کا حصہ بنایا گیا۔ مشال بچے کیا کھاؤ گی؟ وہ مشال کی جانب متوجہ تھا کہ اسی لمحے روبی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ روبی نے بھی ایک سافٹ ڈرنک اٹھاتے اس سے ایسے استفسار کیا جیسے بہت پرانی جان پہچان ہو۔ بہرام نے اسے ایک گھوری سے نوازتے رخ پھیر لیا، جبکہ مشال فوراً اس کی گود میں چڑھ گئی۔ اسے یہ لڑکی اپنے بابا کے پاس منڈلاتی سخت بری لگتی تھی۔ ویسے وہ وقت دور نہیں، بہرام خان، جب آپ بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ روبی کے الفاظ پہ بہرام نے لب بھینچے۔ بابا، یہ آنٹی بہت گندی ہیں، ان کو بولیں کہ یہاں سے چلی جائیں۔ اچانک سے مشال کی بات پہ بہرام، جو روبی کو جواب دینے والا تھا، اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بری بات ہے۔ وہ بیٹی کا مائنڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے آرام اور نرمی سے سمجھایا۔ نو بابا، شی از ڈرٹی آنٹی۔ اس نے کل کہا کہ مجھے ماما کہو۔ میں کیوں کہوں اسے ماما؟ میری ماما ہے نا، وہی میری ماما رہیں گی۔ یہ گندی آنٹی ہیں۔ مشال نے باپ کے ہاتھ سے سافٹ ڈرنک لیتے روبی پہ انڈیل دیا۔ ایک پل کو سارا منظر ہی بدل گیا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھیں۔ ہاؤ ڈیئر یو پاگل بچی! اس سے پہلے کہ بہرام مشال کو سمجھاتا یا ڈانٹتا، روبی کی بات سنتا،
وہ اس کی جانب مڑا۔ اپنی زبان کنٹرول میں کرو، خبردار جو میری بچی کے بارے میں کچھ بھی بکواس کی، کھڑے کھڑے نکال باہر کروں گا۔ بہرام کافی اونچی آواز میں چلایا۔ اس نے میرے ڈیسک کا کیا حال کیا ہے، یہ دیکھیں، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ اس طرح کے 10 ڈریس میں اپنی بچی سے صدقہ وار کے تمہیں دے دوں گا۔ دوبارہ اپنی آواز اونچی کی تو وہ جہان دکھاؤں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے اپنی بیٹی کو لیے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتا، وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا، جبکہ سبھی نے وہاں موجود روبی کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ گلشن خانم نے منہ بناتے اس کی حرکت پر افسوس کیا۔ ہر کام وہ الٹا ہی کر رہی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ 1 سال پہلے دلہن بن کر آئی تھی، اور آج اس کی جگہ لینے کوئی اور آ گئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے سیدھا سٹیج کے قریب جا پہنچی، جہاں اب اسفند کھڑا تالیوں کی گونج میں نجمہ کو رنگ پہنا رہا تھا۔ عروسہ نے دل بڑا کرتے تالیاں بجائیں۔ اس کی نیلی کان سی آنکھیں نم تھیں، لیکن چہرے پر مسکان تھی، ایک زخمی مسکان، معصوم چہرہ، نگاہیں فریبی، لبوں پہ ہنسی اور دل میں دغا ہے۔ مائک اچانک اپنے ہاتھ میں لیتے عروسہ کی آواز پورے حال میں چھا گئی۔ اسفند سمیت سب کی نگاہ اس پہ جا اٹھی۔ ملے دوست جس کو یہاں تیرے جیسا، اسے دشمنوں کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ شعر پڑھتے مائک کو ایک طرف رکھے اب سٹیج کی جانب بڑھی۔ ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو منگنی۔ عروسہ نے دونوں کو دیکھتے مبارکباد دی۔ گلشن خانم نے پہلو بدلا، جبکہ اسفند کی تیز نظریں اسی پر تھی۔ کچھ گفٹ نہیں لائی، لیکن یہ لو۔ عروسہ نے اپنی منہ دکھائی کی انگوٹھی نجمہ کی جانب بڑھائی۔ میری طرف سے گفٹ، اب اس پہ تمہارا حق۔ اس نے نجمہ کی طرف رنگ بڑھاتے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ نجمہ اس کے ہاتھ سے رنگ لیتی، اسفند نے اس کے ہاتھ سے وہ رنگ کھینچ لی اور اسے سخت گھوری سے نوازا۔ عروسہ نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکتا محسوس کیا، تو وہ وہاں مزید رک نہ سکی۔ ایک شکوہ کنار نگاہ اسفند پہ ڈالتے وہ وہاں سے باہر نکلی، لیکن وہ گھر کی بیک سائڈ پہ گئی تھی۔ اسفند سب کو چھوڑتا اس کے پیچھے لپکا۔ اسفند، گلشن خانم نے اسے پکارا، پر وہ انسنی کرتا تیز قدموں سے عروسہ کے پیچھے لپکا۔ عروسہ گھر کی بیک سائڈ کی طرف بھاگے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے یہاں سے جانا تھا۔ کچھ وقت اسے اکیلے رہنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ گھر کی بیک دروازے سے باہر قدم رکھتی۔ اسفند نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ گہرے سانس بھرتے وہ اسفند کو اجنبیت سے دیکھنے لگی۔ اسفند کو اس کی یوں دیکھنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ لیو می، وہ غصے سے چلائی۔ اسفند اس کا ہاتھ سختی سے تھامے بنا کوئی بات کیے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ لاک کرتے اس کی جانب مڑا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہی سرد و سپاٹ لہجہ۔ ذرا غم یا شرمندگی نہ تھی، عروسہ تو جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ اسے دونوں بازوؤں سے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو اسفند نے اس کی دونوں کلائیاں تھام لی اور اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ کیوں مشکلیں بڑھا رہی ہو اپنے اور میرے لیے، وہ گھمبیر انداز میں کہتا۔ غصے میں بھی عروسہ کے دل کی دھڑکنوں میں شور مچا گیا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، دور ہٹو مجھ سے، وہ چلائی تھی، لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے تو یہاں نہیں آئی ہو کہ دور ہو جاؤں تم سے۔ اسفند اس کا وجود اپنے کمرے میں محسوس کرتا، اس کو خود میں بھینچ گیا۔ وہ آج بھی شدت سے اسے چاہتا تھا، اس کے بنا اپنا وجود بے ضرورت سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے چھوا بھی تو آپ کی جان لے لوں گی مسٹر اسفند، جس کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی ہے اسی کو۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اسفند نے اپنے ہونٹوں سے اس کے لبوں پر قفل لگایا تو وہ ساکت ہو گئی۔ آج تقریباً 3 ماہ بعد وہ اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس تمام عرصے میں اسفند نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ باپ کے گھر بہن کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ماں باپ حیات نہیں تھے اور اسے بہن گھر لے آئی تھی، کیونکہ ہاسپٹل سے اسفند نے اسے اپنے گھر لانے سے انکار کر دیا تھا، اور وجہ اس کا 5 ماہ کا بیبی مس کیریج تھا، جس کا قصوروار وہ عروسہ کو سمجھتا تھا۔ ایک دم سے سب یاد کرتے عروسہ پینک ہونے لگی۔ وہ بری طرح بے قابو ہوتی خود کو اسفند سے چھڑا رہی تھی، لیکن اسفند کی گرفت مزید سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی کہ اسفند اسے لیے بستر پہ گرا اور اس کی کلائیوں کو تکیے پہ لگاتے اس کا چہرہ نہارنے لگا، جو اب روتے ہوئے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، اتنا پینک کیوں ہو رہی ہو؟ پہلی بار تو نہیں چھو رہا، وہ اتنا کہتے اس پہ اپنا حق جتاتے عروسہ کی سانسوں کو منتشر کر گیا۔ بہت ہی پیار سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا، باری باری ان پہ اپنے لبوں کی مہر لگاتا اسے مکمل ساکت کر گیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جادوگر تھا تو عروسہ غلط نہ کہتی تھی، وہ ہمیشہ اسے قابو کر لیا کرتا تھا۔
اپنے شہر میں وہ آج بھی عروسہ کو جکڑ چکا تھا اور عروسہ چاہ کے بھی اس شہر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ عروسہ کے ربوں کو اپنی دسترس میں لیتے اب وہ بہت نرمی سے اس پہ اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ وہ جو ہمیشہ اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، آج ساتھ نہیں دے رہی تھی تو روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسون اس کا یوں گریسپا دیکھتا غصے سے ذرا سا اوپر ہوتا، اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے ارادے دیکھتے عروسہ جی جان سے لرزی، پورے جسم سے جیسے کرنٹ بہنے لگا تھا۔ اس کی قربت کو کتنی بار تو جھیل چکی تھی، ہر بار ہی اپنی شدتوں سے اس کی جان وہ ہلکان کر دیا کرتا، اور آج تو اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلے ہوئے تھے۔ اسون مجھے جانا ہے پلیز، وہ نم آواز میں بولی۔ تم نے اسون خان کو بہت ہلکے میں لے لیا مسز، اتنا قریب آ کر کون کافر جانے دیتا ہے؟ وہ اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گراتے اسے اپنی باہوں میں چھپنے پر مجبور کر گیا۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنا چہرہ چھپاتے رو دی۔ اسون نے لائٹس ڈم کرتے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ میرے نکاح میں ہو، تم پہ حق رکھتا ہوں، معافی مانگوں گا بھی نہیں۔ اپنے کہتے وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ عروسہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی، اس کا دیا ہر لمس عروسہ کی جان پہ بن آیا۔ وہ مشال کو سلا کے بھی باہر نکلا ہی تھا کہ اسے پتا چلا کہ منگنی کی تقریب ختم ہو گئی ہے۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتا واپس پلٹنے لگا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ یہ رات کے اس پہر کال کیوں کر رہی ہے؟ بسما کا نمبر دیکھتے وہ الجھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کال پک کر لی۔ بہرام پلیز سیو می، بسما کے الفاظ نے اس کی آدھی جان نکال دی۔ کہاں ہو تم؟ وہ بنا سمجھے سوچے باہر نکلا۔ گھر، بمشکل لب سے ادا ہوا۔ وہ ہچکی بھر گئی۔ میں اکیلی ہوں، عروسہ کا کچھ پتا نہیں وہ کہاں ہے، اور کوئی پیچھے بالکنی سے اندر گھس آیا ہے۔ خود کو سیف جگہ پہ چھپا لو بسما، میں آ رہا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالے رش ڈرائیو کرتا بسما کے گھر کی جانب گامزن تھا۔ بہرام اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مشا کا؟ شٹ اپ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ وہ بسما کے گھر کے اندر داخل ہوا تو کال کٹ گئی۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ بسما، وہ چلاتا ہوا سیدھا اندر داخل ہوا، سب جگہ سے تلاشنے لگا لیکن پورا گھر خالی تھا۔ یا اللہ، کہاں چلی گئی ہے بسما؟ وہ اب بھی چلا رہا تھا کہ ایک دم اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ یکلخت پلٹا، اپنے سامنے بسما کو صحیح سلامت دیکھ وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھتا، اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اس کی گرفت میں بہت شدت تھی، ایک جنونی شدت۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے سانس بھرتے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے نفرت کا دعویٰ کرنے والا شخص آج بھی میری ایک پکار پہ بھاگا چلا آئے گا۔ اس کی بات پہ بہرام اسے بنا پلک جھپکے دیکھے گیا اور پھر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھی، مطلب اس نے جھوٹ بولا۔ اچانک بہرام کے چہرے پر سختی امڑ آئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ گندا مذاق کرنے کی؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا جبکہ وہ مسکرا رہی تھی، چیک کر رہی تھی کہ بہرام خان 1 سال میں کتنا بدل گیا ہے، پر آپ آج بھی ویسے ہی نکلے۔ اور تم بھی، وہ پھنکارا تھا، کل بھی دھوکے باز تھی اور آج بھی۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، وہ ایک دم چلائی۔ نہیں ہوں میں دھوکے باز، اور یہ رہے ثبوت، سب آپ کے سامنے ہے، کھولیں اور دیکھیں۔ اس کی بات پہ بہرام نے وہ انویلپ کھولا۔ جس کمپنی کو آپ نے میرا نام دیا تھا کہ وہ میری ہے، وہ کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جس اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے وہ بھی فیک تھا، کوئی 1 روپیہ ٹرانسفر نہیں ہوا، اور مجھ پہ 5 کروڑ کے گبن کا الزام لگا کے مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کی آنکھیں جھلملائیں، وہ سب دیکھتا الجھ رہا تھا۔ پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے لیکن اس فیک اکاؤنٹ میں نہیں، آپ کی والدہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں گئے تھے، اور یہ رہا ثبوت۔ وہ سب کچھ اس کے سامنے کیے جا رہی تھی جبکہ وہ تو آندھیوں کی زد میں تھا۔ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا میرے سسرال والوں نے، اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے شخص نے اسے سچ مان لیا۔ یہ سب بہرام کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی ماما اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی تھی۔ نہیں آ رہا نا یقین، پر سچ یہی ہے، میں بے قصور تھی، پر 1 سال تک سزا سہتی رہی۔ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ سب ایک دن میں نہیں حاصل کیا میں نے، 1 سال لگ گیا مجھے۔ وہ آنسو گالوں سے رگڑتے بولی تھی۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ ایک کرب تھا بہرام کے اندر، خود پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ خود کو مار دے، کیونکہ ماں نے جو بھی کیا وہ چاہ کے بھی ماں کو سزا نہیں دے سکتا تھا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی، وہ بھی تو ماں تھی نا، اسے اس کی بیٹی کو چھین لیا، یہ کہاں کا انصاف تھا؟ یاد ہے آپ سے کہا تھا کہ جس دن خود کو بے گناہ ثابت کیا،
اپنی بیٹی آپ سے چھین کے لے جاؤں گی۔ وہ اب اپنی نگاہیں اس پہ ٹکاتے بولی۔ بہرام کا دل زوروں سے دھڑکا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ ایک بیٹی ماں سے زیادہ باپ کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ میں اسے پیار تو دے دوں گی، لیکن ایک باپ کی طرح اس کی حفاظت نہیں کر پاؤں گی۔ آنسو لڑکیوں کی صورت میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ بہرام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کے پاس آنے لگا کہ بسمہ نے اسے وہیں روک دیا۔ نہیں بہرام، فاصلے اب نہیں سمٹنے۔ چاہتی تو آپ کے خانولا آ کے بھری محفل میں یہ ثبوت سب کے سامنے پیش کرتی، پر ایک بھرم ہے، ایک ماں کا بیٹے کے لیے اسے توڑنے کا دل نہیں کیا، کیونکہ ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ بسمہ، وہ اسے پکار گیا، لیکن وہ سر نفی میں ہلاتے اسے دیکھنے لگی۔ آسان نہیں معاف کرنا، اس لیے مت مانگیے گا معافی، ورنہ آپ کے سامنے کھڑا یہ وجود ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اس یقین کے ساتھ میں نے آپ کے 5 کروڑ غبن نہیں کیے، وہ گہرا سانس بھرتے سخت لہجے میں بولی۔ اور وہ آج شرمندہ تھا، کیونکہ آج احتساب کا دن تھا۔ وہ واقعی معافی کے لائق نہیں تھا۔ شکست خوردہ قدموں سے وہ باہر نکل آیا۔ بسمہ نے بھی اسے نہیں روکا۔ بہرام نے امید سے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہ دروازہ بند کر گئی، ٹھیک ویسے جیسے 1 سال پہلے اس نے بند کیا تھا۔ صبح صادق کے وقت عروسہ کی آنکھ کھلی تھی۔ پاس ہوئے اسفند کو دیکھا، جس نے رات اپنی جنونیت کی داستان رقم کی تھی۔ عروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسفند کے بازو کو پیچھے کرتے وہ اٹھ کے بیٹھی۔ او خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب صحیح نہیں۔ اس شخص نے پھر سے مجھے ٹریپ کر دیا۔ عروسہ تف ہے تم پر، ذرا سی قربت پر پگھل گئی تم۔ رخ پلٹ کے دیکھا تو اسفند ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ عروسہ نے باتھ روم کا رخ کیا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا فوراً۔ وہ اسفند کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ نجمہ سے منگنی کے بعد اب ان کے رشتے میں گنجائش نہیں بچی تھی۔ یہی سوچتے وہ خود کو اچھی طرح سے کور کرتی اب باہر نکل رہی تھی۔ اسفند، جس کی آنکھ کھل چکی تھی، عروسہ کو یوں چوروں کی طرح باہر جاتے دیکھ اپنے لب بھینچ گیا، جیسے انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ وہ اس کی تھی، آج بھی اس کی، سر سے پاؤں تک اس کی۔ وہ خود کو اس سے چاہ کے بھی دور نہیں کر سکتی تھی۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے سگریٹ سلگایا۔ تم ہمیشہ میری رہو گی، اور کل کی رات کے بعد تو تمہیں مزید اچھے سے ازبر ہو گیا ہوگا کہ تم اب بھی صرف میری ہو۔ وہ جنونی انداز میں سوچتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ فلیش بیک۔ خبریں گردش کرتی ہوئی عروسہ تک پہنچی کہ اسفند اسی نجمہ سے منگنی کر رہا ہے جس نے عروسہ کی گود اجاڑی، اور تب عروسہ خود کو روک نہیں پائی اور اسفند کے پاس جا پہنچی۔ وہاں بھی اسفند نے اس کی ایک نہیں سنی۔ تب عروسہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ راز ہی رکھے گی کہ اس کے بچے کی قاتل کوئی اور نہیں نجمہ ہے۔ جب اس کا شوہر ہی اس پہ اعتبار نہیں کر رہا تھا تو وہ کس سے کہتی؟ وہ خاموش ہو گئی، پر یہ راز کھل گیا رات کو عروسہ کے سونے کے بعد۔ وہ باہر آیا تھا، سب مہمان جا چکے تھے، اور تب گیسٹ روم کے باہر سے گزرتے ہوئے اسفند نے اپنی خالہ اور نجمہ کی باتیں سن لیں، جس میں نجمہ صاف لفظوں میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے عروسہ اور اسفند کے بچے کا قتل کیا۔ اسی نے عروسہ کو بچہ گرانے والی میڈیسن دھوکے سے کھلائی تھی، اور اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور سارا الزام عروسہ پہ آ گیا۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ پھر سے ایک ہو رہے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہونے دے گی، وہ عروسہ کو جان سے مار دے گی۔ اسفند نے وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لیں۔ میرے ہوتے تم میری بیوی کا بال بھی نہیں چھو سکتی نجمہ۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اسفند، میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز تم میرا یقین کرو۔ صبح ہوتے ہی اسفند نے سب کے سامنے ثبوت رکھے تو نجمہ اپنی بے گناہی اسفند کے سامنے ثابت تو نہیں کر پا رہی تھی، لیکن خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے شور شرابہ کرنے لگی۔ اسفند نے پولیس کو فون کر دیا تھا، اور پولیس نے آتے ہی نجمہ اور اس کی والدہ کو اپنی حراست میں لیا۔ بیٹا، تھوڑا سا لحاظ کر لو، تمہاری خالہ ہوں میں، مانا کہ میری بیٹی نے بہت غلط کیا ہے، لیکن تمہاری ماں کی بہن ہوں، تھوڑا لحاظ کر لو۔ نجمہ کی والدہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی طلب کی۔ کر دیتا معاف، اگر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوتی تو کر بھی دیتا، لیکن میری عروسہ، میرے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچایا، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ انسپیکٹر صاحب، انہیں لے جائیں۔ اسفند نے اپنے اوپر بمشکل ضبط کرتے ہوئے انسپیکٹر برہان سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد اسفند کرسی پر ٹھہسا گیا۔ گلشن خانم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے اسفند کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے اسے تسلی دے رہی ہوں۔ اسفند نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب بھی بہرام نیچے آیا اور اسفند کو دیکھنے لگا،
جو آج بہت زیادہ ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کی ایک جیسی حالت تھی۔ بہرام انہیں نظر انداز کرتا آگے بڑھا کہ اسفند نے اسے روک لیا۔ لالا، اس کی پکار پہ وہ رکا۔ اسفند اس کے گلے جا لگا تو وہ مزید اسے اگنور نہ کر سکا۔ اس مضبوط جوان مرد کو تھپکی دی۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اسفند، ہر کام میں اللہ کی ہی مصلحت ہوتی ہے۔ بس اب تم جاؤ اور عروسہ کو گھر لے آؤ۔ یہ گھر اس کا ہے اور اس کے ہونے سے ہی یہ گھر ہے، اور مجھے یقین ہے وہ آنے سے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ بہرام نے بڑا بھائی ہونے کا فرض ادا کیا تو اسفند خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ بہرام ٹھیک کہہ رہا ہے اسفند، ہم نے بہت زیادتی کر دی عروسہ کے ساتھ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ اس کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، صرف نجمہ اور اس کی والدہ نے نہیں، ہم نے بھی ان 3 ماہ میں۔ اسے بہت دکھ دیے، وہ بہت دفعہ ٹوٹی ہوگی۔ اب اسے جوڑنے کا وقت ہے، اس سے معافی مانگنے کا۔ گلشن خانم کی بات پہ بہرام طنزیاں ہنسا۔ بہرام بیٹا، ایک سچ اور بھی ہے۔ بسمہ بے قصور تھی، میں ہی نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی اور اسے اتنی بڑی سازش کا شکار بنایا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ ہاتھ جوڑ گئیں۔ انہوں نے دکھی دل سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جبکہ اسفند بالکل خاموش تھا۔ جان گیا تھا کل رات ہی، لیکن جتایا نہیں، کیونکہ جس لڑکی کو آپ نے گھر سے نکالا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیٹے کے لیے اس کی ماں کا بھرم ٹوٹے۔ وہ انہیں انہی لفظوں کی مار دیتا وہاں سے چلا گیا۔ گلشن خانم کے ہمراہ وہ سلطان ہاؤس پہنچا کہ اچانک انہیں دیکھ عروسہ رخ پھیرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ گلشن خانم نے ہاتھ جوڑ کے بسمہ سے معافی مانگی اور مشال کو اس کے حوالے کر دیا۔ مشال ماں سے مل کر بے انتہا خوش تھی۔ اس ننھی جان کو باہوں میں بھر کے وہ سب غم بھول سی گئی۔ اسفند عروسہ کے جاتے ہی فوراً اس کے پیچھے لپکا اور کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ خبردار جو میرے پاس بھی آیا، میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی۔ عروسہ نے انگلی اٹھاتے مڑ کے اسے وارن کیا۔ تم مجھے اپنے پاس آنے سے رات کو بھی نہیں روک پائے، تو اب بھی نہیں روک پاؤ گی۔ اسفند نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری بے بسی کا مذاق اڑانے آئے ہیں؟ عروسہ پینک ہوئی تھی۔ بالکل نہیں پاگل، تمہیں لگتا ہے تمہارا اسفند تمہارا مذاق اڑائے گا؟ اسفند نے اس کے گالوں پہ آئے آنسو پونچھے۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہمارے بچے کو اس نجمہ نے؟ اسفند کا رنگ انتہائی سرخ ہوا۔ آپ نے مجھے موقع دیا، ایک بار بھی مجھے کہنے کا موقع دیے بنا سزا سنا کے کس سے بولتی، کس سے کہتی اور کیوں کہتی؟ عروسہ نے اسے غصے سے پیچھے کرنا چاہا لیکن کر نہیں پائے۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، کیا معاف نہیں کرو گی؟ وہ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے بولا۔ آپ سب مرد اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی معافی کیسے مانگ لیتے ہیں؟ عروسہ نے غصے سے طنز کیا۔ شاید اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری جانم ہمیں معاف کر دیں گی۔ اسفند نے اس کے سامنے سر جھکاتے کہا، اگر یہی غلطی عورت کرے تو تم مرد لوگ کبھی معاف نہ کر سکو۔ اتنا ظرف کبھی تم لوگ بھی لے آؤ۔ اب وہ باقاعدہ لڑ رہی تھی۔ اسفند نے سر اٹھاتے عروسہ کو دیکھا۔ اس کی قربت کے رنگ عروسہ کے چہرے پر کھلتے اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے معاف نہیں کرنا۔ وہ منہ پھیر گئی، جبکہ اسفند اب بھی بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ عروسہ نے غصے سے زچاتے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ مقابلہ تو وہ آج بھی اس کا نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی وہ ظالم بے دردی سے اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے چھونے بھی نہیں دے رہی، دیکھنے بھی نہیں دے رہی؟ یہ تو زیادتی ہے نا؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ اچھا، اور جو رات کو کیا وہ کیا تھا؟ آئے بڑے میری سننے والے۔ عروسہ اسے واپس پہلے والے روپ میں دیکھتی پھر سے چہک رہی تھی اور اسفند اس کا چہچہانا ہی دیکھتا جی اٹھا تھا۔ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری میری جان۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا تو عروسہ کے جلتے دل کو قرار آیا۔ اسفی ہمارا بچہ آج شوہر کا کاندھا ملا تو اپنا دکھ بانٹنے لگی۔ اللہ پھر سے دے دے گا، اس پہ بھروسہ رکھو۔ وہ اسے حوصلہ دیتا اسے لیے باہر آیا تو باہر ایک الگ ہی محفل سجی تھی۔ بہرام بھی آ چکا تھا اور بسمہ سے معافی مانگنی چاہی، پر وہ منہ نہیں لگا رہی تھی۔ لالا، آپ والی سے میرے والی زیادہ اچھی ہے، معاف کر دیا مجھے؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتے بہرام کو چھیڑ رہا تھا۔ 3 ماہ اور 1 سال میں فرق ہوتا ہے۔ بہرام نے سنجیدگی سے لقمہ دیا۔ اٹس اوکے، کیری آن۔ ماما، میں نے اور عروسہ نے ہنی مون پلان کیا ہے، تو یہ لوگ تو جانے سے رہے، میں اور عروسہ جا رہے ہیں۔ وہ عروسہ کو اپنے حلقے میں لیے بولا۔ ماما بابا کو کس کرو۔ مشال کی بات پہ اچانک ہی سب چونکے۔ حد تیرے کی، اللہ ایسی اولاد مجھے بھی دے، آمین۔ اسفند کی بات پہ سبھی کے چہروں کو مسکان نے چھوا، جبکہ مشال بسمہ کو کھینچ کے باپ کے پاس لے آئی اور زبردستی دونوں کا منہ جوڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ جب بسمہ کے لب بہرام کے گال سے ٹکرائے،
وہ سب رشتے چھوڑ سکتی تھی لیکن ایک ماں کا رشتہ نہیں توڑ سکی، اور بیٹی کی خاطر وہ بہرام کو معاف کر گئی۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔